نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محرم الحرام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا مہینہ کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ کہا ہے، اللہ کا مہینہ۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اور ان میں سے 4 مہینوں کو اس نے حرمت والا بنایا، جن میں سے ایک رجب اور 3 مسلسل، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ منها 4 حرم، اور یہ 4 مہینے جنہیں حرمت والے قرار دیا، ان کے پیچھے بھی ایک خاص غرض ہے، اور ان میں سے خصوصی طور پر محرم کو محرم اور پھر ساتھ الحرام کہا گیا، یعنی بہت ہی حرمت والا۔ محرم کس کو کہتے ہیں؟ محرم کا لفظی معنی ہوتا ہے ممنوع، حرام کیا گیا، مقدس، عظمت والا، لائق احترام۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر ایسے کام سے جو فتنہ و فساد اور امن عامہ کی خرابی کا باعث ہو، اس سے بالخصوص منع کیا گیا ہے، اور اس میں آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، نافرمانی کے کام کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کرنا، ان سے منع کیا گیا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ویسے تو انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، دوسرے انسانوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان مہینوں میں خصوصی طور پر اس کی پریکٹس کروائی گئی، اس کی تربیت کی گئی۔ آپ دیکھیے کہ سال کا اختتام بھی کس پر ہوتا ہے؟ حرمت والے مہینے پر، اور آغاز بھی حرمت والے مہینے سے، یعنی سال کے دونوں کناروں پر حرمت والے مہینے ہیں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں ان اللہ افتتح السنۃ بشہر حرام واختتمها بشہر حرام فلیس شہر فی السنۃ بعد شہر رمضان اعظم عند اللہ من شدت تحریمہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سال کا آغاز بھی حرمت والے مہینے سے کیا اور اختتام بھی حرمت والے مہینے سے کیا، پس سال بھر میں رمضان کے بعد اللہ کے ہاں شدت حرمت کے حوالے سے ماہ محرم سے بڑھ کر اور کوئی مہینہ نہیں۔ اس کا قول ہے یہ حسن بصری کا۔ کیا کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ حرمت یا شدت حرمت کس مہینے کی ہے؟ محرم کی، اسی لیے اس کو کیا کہا گیا؟ محرم الحرام۔ حج کے مہینہ میں لوگ جب حج پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ احرام پہنتے ہیں، اور حالت احرام میں کیا کچھ بنا ہوتا ہے؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، یعنی احرام پہن کے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ فسوق، جدال سختی سے منع۔ جس معاشرے کے اندر جن لوگوں کے درمیان 2 چیزیں ختم ہو جائیں، کیا؟ گناہ اور جدال، آپس کا لڑائی جھگڑا، تو وہ معاشرہ کیسا معاشرہ ہوگا؟ اگر کسی گھر کے اندر سے یہ 2 چیزیں نکل جائیں، کون سی؟ گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑا، تو وہ گھر کیسا گھر بن جائے گا؟ امن والا۔ اسی طرح کسی شہر سے، کسی ملک سے جب یہ 2 چیزیں نکل جاتی ہیں تو وہاں پر امن و امان ہو جاتا ہے۔ حج پر بھی اسی کی پریکٹس کروائی گئی۔ پھر حج سے واپس آؤ تو پھر بھی اپنی اس کیفیت کو برقرار رکھو، اس حرمت کا خیال رکھو۔ حرمت پامال ہوتی ہیں 2 طرح سے، ایک اللہ کی نافرمانی کر کے، اور دوسرے بندوں پر زیادتی کر کے، لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد کریٹ کر کے۔ بہت حیرت ہوتی ہے جب لوگ خوشی خوشی حج پہ جاتے ہیں اور لاکھوں کے مجمع میں بڑے امن و امان کے ساتھ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو کوئی حج کا سفر نامہ لکھتا ہے، کوئی اس کی روداد بڑے خوبصورت انداز سے سناتا ہے، بڑے والہانہ انداز سے، کئی دن تک مجلسیں جمتی رہتی ہیں، رشتہ دار، دوست، احباب آتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، کھانوں کی دعوتیں ہوتی ہیں، اور حاجیوں کے گرد ایک ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا حج کا تذکرہ سننے کے لیے، اور لوگ بھی بہت شوق کے ساتھ حرم مکی اور حرم مدنی کے قصے سناتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے۔ لیکن وہی لوگ اپنے گھروں میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام نہیں کرتے، اپنے ملک میں ایک دوسرے کا ادب، احترام، عزت نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی بات پر دوسروں کے گلے پڑنے کو تیار ہوتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے المؤمن اکرم حرمتا من الکعبہ، مومن کی حرمت کعبہ سے زیادہ ہے۔ آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر پہ، یوم النحر کون سا ہوتا ہے؟ اس دن میں خاص طور پر کیا فرمایا؟ آپ نے پوچھا ایو یوم ھذا ایو شہر ھذا، کہ لوگوں یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟
حرمت والا دن اور حرمت والا مہینہ. یہ کہہ کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کے نزدیک مومن کی حرمت، تمہارے آپس میں مال جان اور آبرو کی حرمت تمہارے اس دن سے، اس جگہ سے، اس مہینے سے بڑھ کر ہے. کس کی حرمت؟ مومن کی. جب ہم کعبہ کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کعبہ شریف. اسی طرح حرم پاک. لیکن جب کسی مومن کا ذکر کرتے ہیں تو کس انداز میں کرتے ہیں؟ جب اس کو پکارتے ہیں، جب اس سے بات کرتے ہیں، جب اس سے معاملہ کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے اس کا ذکر کرتے ہیں تو کس انداز میں کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. اپنے جیسوں اور اپنے سے چھوٹوں کا عزت ادب احترام تو دور کی بات، ہم تو اپنے بڑوں کا بھی احترام کرنا نہیں جانتے، یا پھر اگر کرتے ہیں تو غلو کے حد پہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی غلو کرتے ہیں. اور غلو منع ہے. غلو کس کو کہتے ہیں؟ حد سے بڑھ جانا. اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو حد سے بڑھ جاتے ہیں، کسی سے عقیدت رکھتے ہیں تو حد سے بڑھ جاتے ہیں، کسی کا ادب احترام کرنے لگتے ہیں تو حد سے بڑھ جاتے ہیں، اس کے آگے جھکنے لگتے ہیں، اس کے پاؤں پڑنے لگتے ہیں، اس کے آگے ماتھا ٹیکنے لگتے ہیں، اس کو اس کا مقام سے بڑھا دیتے ہیں. اور بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقام یہ اس سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں. یہ بھی حیرت کی بات ہے. شیطان انسان کو اعتدال پر نہیں رہنے دیتا. جو کرنے کا کام ہے وہ کرنے نہیں دیتا، اور جو نہیں کرنا چاہیے اس کی طرف ہمیشہ اس کو کھینچتا رہتا ہے تاکہ انسان سیدھے رستے سے ہٹ جائے، بھٹک جائے. تو نئے سال پر سب سے اہم سبق جو ہم سب کو سیکھنا ہے وہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. گناہوں سے بچیں، اپنی جان پر ظلم نہ کریں گناہ کر کے. اور اسی طرح کس سے بچیں؟ دوسروں کی بے حرمتی سے، دوسروں کو بے آبرو کرنے سے. یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، یا بندوں کے دل توڑنے کا سبب بنے، یا بندوں کو ناراض کرنے کا سبب بنے، رشتوں کو توڑنے کا سبب بنے. اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں عام طور پر کیا کام ہوتے ہیں؟ فرائض سے غفلت، بدعات کا ارتکاب، ان کاموں کا کرنا جن سے اللہ نے روکا ہے، یعنی حرام کام، منکرات، ان تمام چیزوں کا ارتکاب. یہ کر کے انسان دراصل اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی، کسی کی غیبت، کسی کو تانا دینا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا اور حقیر سمجھ کر اس سے معاملہ کرنا، اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا کسی بھی اعتبار سے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، بڑا صاحب علم ہوں، بہت سمجھدار ہوں. یعنی کسی بھی طرح خود کو فضیلت دے کر دوسرے کو اپنے سامنے حقیر کرنا، یہ تمام چیزیں دراصل خود اپنی جان پر ظلم کے برابر ہیں. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت. یہ کس کا پیغام ہے ہم سب کے نام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا کچھ منع ہے، کیا کچھ حرام ہے؟ خون، قتل نہیں کر سکتے، کسی مومن کی جان نہیں لے سکتے. کیا ہم اہل پاکستان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو جانتے ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو کیا مانتے بھی ہیں؟ کسی بھی دن کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، اگر وہ قتل کی خبر سے پاک ہو کسی نہ کسی انداز میں، چاہے وہ ذاتی رنجش ہو یا کوئی سیاسی رنجش ہو، یا بغیر وجہ کے بھی بے گناہ لوگوں کی جان لینا. حالانکہ شرک کے بعد آپ دیکھیں انسانی جان لینا اور خصوصاً کسی مومن کی جان لینا بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے. تمام دنیا کے زوال سے بڑھ کر ہے ایک مومن کی جان لینا. جو ایک جان کو بچاتا ہے گویا وہ سب کی زندگی کا سبب بنتا ہے، اور جو ایک جان کو ختم کرتا ہے گویا وہ سب کو ختم کرتا ہے. انسانی جان کی حرمت بہت بڑی چیز ہے، اور جو شخص کسی کی جان لیتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا. جو جان بوجھ کے، جانتے بوجھتے، ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ کسی مومن کو قتل کرتا ہے وہ اپنے لیے آگ کماتا ہے. اس کی جزا، اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. کوئی معمولی بات ہے؟ آج ہم کسی کی زندگی لے رہے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنے لیے کیا لے رہے ہیں، اس کے بدلے میں کیا کما رہے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو محرم الحرام کا پیغام کیا ہے کہ ہم لوگوں میں اس اویئرنیس کو عام کریں، انسانی جان کی حرمت کا سبق عام کریں. دوسری چیز، تمہارا مال ایک دوسرے پہ حرام. اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ کیا چیز بنا ہے؟ چوری، غصب، ڈاکہ، رہزنی، کسی کی اجازت کے بغیر اس کے مال پہ ہاتھ ڈالنا، اس کی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز ہتھیا لینا. ہو سکتا ہے ہم یہ کہیں کہ ہم تو چوری نہیں کرتے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح بعض اوقات یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا جاتا ہے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. بعض اوقات لڑکیوں کے جہیز کو جو والدین کے گھر سے لاتی ہیں
اس پہ قبضہ جما لیا جاتا ہے. بعض اوقات شوہر حق مہر ادا نہیں کرتے، حالانکہ عورت کا حق ہوتا ہے، اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں. اسی طرح چھوٹے چھوٹے چیزیں چرانا، کسی کے بیگ سے کچھ نکال لینا. آج آپ دیکھیں کہ کوئی کہیں اپنا بیگ رکھ کے ہے عمل میں کہ جب میں واپس آؤں گا تو یہ اسی طرح ہوگا. پھر اسی طرح امانتوں میں خیانت، کہ کوئی آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھواتا ہے اور آپ اس میں سے اپنی مرضی سے تصرف شروع کر دیتے ہیں. کسی کا بھی مال، کسی کی بھی ملکیت کی چیز اس سے زبردستی ہتھیانا یا اجازت کے بغیر یا کسی طرح زور زبردستی جبر سے چوری کر کے یا سامنے سے لوٹ کے، یہ سب کچھ حرام ہے. کیا سزا ہے چوری کی؟ ہاتھ کاٹنا. اور راہزنی اور لوٹ مار کی سزا کیا ہے؟ مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹنا. عبرتناک سزائیں ہیں. لیکن آج کتنے گھر محفوظ ہیں، کتنے لوگ محفوظ ہیں؟ اور یہ کون کر رہا ہے؟ کون کس کے در پہ ہے؟ مومن کے. چوری کر کے بھی اپنے آپ کو پھر ایماندار کہتے ہیں. ایمان تو رہتا ہی نہیں اس وقت جب بندہ چوری کر رہا ہوتا ہے. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو سخت پکڑ ہے. اور توبہ کب ہوتی ہے؟ چوری کا سامان گھر میں رکھ کے. یعنی آپ چوری کی چیز اپنے پاس ہتھیائے رکھیں، چھپائے رکھیں، استعمال کریں، دوسرے کو نہ دیں اور کہیں میری توبہ، اب حج کر آؤں گا تو توبہ ہو جائے گی میری. شور کی معافی کب ہوتی؟ جب وہ چوری کیا ہوا مال اس کے مالک کو واپس لوٹائے، کیونکہ حقوق العباد اسی وقت معاف ہوں گے جب بندے معاف کریں گے. تیسری چیز جیسے حرام قرار دیا گیا وہ کیا ہے؟ عزت. یہ کیسے پامال کی جاتی؟ کس کس طریقے سے؟ کیا کسی کی غیبت کرنا اس کی عزت پامال کرنا ہے؟ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی بھی طرح کسی کی تحقیر کرنا؟ تو ہم سب کو اپنے ساتھ عہد کرنا ہے کیا کہ ہم اپنی زبان، عمل اور رویے سے ہر ایسے کام سے بچیں گے جو دوسروں کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بنے یا جس سے کسی کی دل آزاری ہو. ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی. ہمیں کی بجائے بھی اگر آپ مجھے کہیں نا کہ مجھے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کہیں بڑا بڑا لکھ کے سامنے لگا لیں، کیونکہ ہم ہر تھوڑی دیر کے بعد بھولے ہوئے ہوتے ہیں یہ سبق. تو ہر نئے سال میں ایک نئی عادت تو اختیار کرنی چاہیے نا، ایک غلط عادت تو چھوڑنی چاہیے اور اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ عام لوگ تو عام لوگ، کیا ہم میں سے کسی کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے خلاف کوئی بات کرے؟ ہماری عزت بڑی ہے یا ان کی عزت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا، ان کو برا بلا نہ کہنا. تم میں سے خواہ کوئی احد پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کرے، کر سکتے ہو؟ ہے ہی نہیں، کچھ کریں گے کیا؟ تو بھی وہ ان کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. انہوں نے اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر جو قربانیاں کی ہیں اور جس طرح مشکل وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، ان کی قربانیوں کا اجر اور صلہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی عہد برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے ایک سیر یا آدھ سیر کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. ان کے کام پہاڑوں برابر، ان کے اجر پہاڑوں برابر. ہم کیا ہیں؟ ادھر کچھ کرتے ہیں ادھر ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر ایسی ایسی باتیں صحابہ کے بارے میں کرتے ہیں اور بعضوں کا صرف سنی سنائی دیکھتے دیکھتے، اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں. کون تھے صحابہ؟ قرآن کیا بتاتا ہے ان کے بارے میں؟ کون تھے صحابہ؟ وہ جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے، والسابقون الاولون، وہ جنہوں نے سبقت کی، پہلے ایمان لے آئے. من المہاجرین والانصار، کچھ نے ہجرت کی اور کچھ انصار تھے. والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے درجے میں، یعنی تابعین بھی، صرف صحابہ نہیں، تابعین بھی. ان کا مقام، ان کا درجہ، ان کی قربانیاں، اس کے صلے میں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں. اور یہ عظیم الشان کامیابی ہے. ان کے لیے تو اللہ نے جنتیں تیار کی، وہ ہمیشہ کی نعمتوں میں ہیں، بلند درجے پائے ہوئے ہیں، اور ہم یہاں بیٹھ کر ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. کیسے مسلمان ہیں ہم؟ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے درمیان اگر اختلافات ہوئے بھی یا ان سے انسان ہونے کے ناطے کوئی کوتاہی ہوئی بھی تو مجھے اور آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کا محاسبہ کرنے بیٹھ جائیں یا ان کے بارے میں ہم کوئی رائے دیں. یہ نہ ہو کہ وہ تو اعلیٰ جنتوں میں پہنچے ہوئے اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ کی رحمتوں کی وجہ سے، اور ہم ایسی باتوں پر بحث مباحثے کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو اور انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں. اور یاد رکھیے اس میں صرف صحابہ نہیں، تابعین کی بات بھی ہے، کیونکہ بعض لوگ صحابہ کے بعد تابعین کے اوپر بھی بہت حملہ آور ہوتے ہیں. تو اس لیے جب کبھی گزرے ہوئے لوگوں کی بات ہو تو ہمارا فرض کیا ہے
ہم کیا کریں کیا کہیں؟ وہی جو قرآن نے ہمیں بتایا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ جب بھی محرم آتا ہے تو عام طور پر لوگ ماضی کی باتیں بہت کرتے ہیں، تاریخ کو دہراتے رہتے ہیں، جس میں کچھ سچی باتیں بھی ہیں اور کچھ جھوٹی بھی ہیں، اور عموماً لوگ آپس میں بیٹھ کر بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں، کون حق پر تھا اور کون نہیں، کس نے کس پر زیادتی کی۔ کیا اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ آپ سے کروائے گا جو آپ اپنی انرجی لگا رہے ہیں ان چیزوں پر؟ یا آخر کب تک ہم ماضی ہی کی باتیں کرتے رہیں گے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف ماضی کو یاد کرتے رہیں یا پھر مستقبل کی سوچیں؟ مستقبل کی سوچیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، اور پھر ایک ایک فرد جب اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوگا تو مل کر اجتماعی طور پر ہم سب اپنی دنیا اور آخرت کے بارے میں بہتر منصوبہ بندی کر سکیں گے اور آگے کو بڑھ سکیں گے۔ تاریخ صرف سبق کے لیے پڑھی جاتی ہے کہ اس سے انسان عبرت حاصل کرے، سبق لے، اور آئندہ وہ غلطیاں نہ دہرائے، آئندہ ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے پچھلوں کو نقصان ہوا۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم نہ سبق لیتے ہیں اور پھر انہی چیزوں کو ریپیٹ کیے چلے جا رہے ہیں۔ اگر صحابہ کے درمیان اختلاف ہوئے یا تابعین کے درمیان اختلاف ہوئے تو ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، یا یہ سبق ہے کہ ہم ان کے بارے میں فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں اور آپس میں جھگڑیں اور ایک دوسرے کے قتل و غارت شروع کر دیں اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پہ حرام کیا گیا ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی جان، مال، آبرو، وہ ایک دوسرے کے بھائی اور مددگار ہیں۔ ہم سب کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ تو کرنے کا کام تو یہ ہے، دوسروں کے ساتھ کیسا معاملہ کہ اگر وہ اچھا کر رہے ہیں تو ان کی مدد کی جائے، اور اگر وہ غلط کر رہے ہوں تو ان کو غلطی سے روکا جائے، ان کے لیے خیرخواہی کے جذبات ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر ہمیں نئے سال کی آمد پر خود اپنے بارے میں سوچ بچار کرنی چاہیے، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم خود اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے تو کیا کوئی دوسرا ہمارے لیے سوچے گا؟ کیا کوئی دوسرا ہماری نجات کے لیے کچھ کام کرے گا؟ سورۃ الحشر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیا سال شروع ہوا، مبارکباد بھی دے دی، اس کے معنی بھی جان لیے، دعائیں بھی دے دی، ایک دوسرے کی حرمت کے بارے میں بھی پڑھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، اس کا بھی عہد کر لیا کہ ہم انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے ان احکامات پر عمل کریں گے۔ اور اس کے بعد اگلا کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے نفس کا محاسبہ نفس۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے لیے سوچیں میں نے اپنی کل کے لیے کیا کیا ہے، اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے، کیسے سوچیں؟ ابن القیم الجوزیہ، ان کی ایک کتاب ہے زاد المعاد۔ زاد المعاد، معاد کس کو کہتے ہیں؟ آخرت کو۔ اور زاد کس کو کہتے ہیں؟ زاد راہ کو، سامان کو، آخرت کا سامان کتاب کا نام ہے۔ زاد المعاد میں ابن القیم الجوزیہ محاسبہ نفس کا طریقہ بتاتے ہیں، کیسے محاسبہ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے فرائض پر محاسبہ کریں۔ کس طرح؟ کہ مجھ پر کیا کچھ فرض عائد ہوتا ہے، عبادات میں کیا فرض ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اسی طرح بحیثیت ماں میری ذمہ داری کیا ہے، بحیثیت بیوی میری ذمہ داری کیا ہے، بحیثیت مسلمان میری ذمہ داری کیا ہے۔ تو جو اہم ترین فرائض ہیں، بیسک ریسپانسبلٹیز ہیں، ان کے بارے میں سب سے پہلے سوچنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا، خصوصاً نماز کے بارے میں پہلا سوال ہوگا، جو اللہ کے حقوق میں سے اور بندوں کے حقوق میں سے قتل کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اگر فرائض کی ادائیگی میں کمی پائے تو قضاء یا اصلاح کر کے اس کا تدارک کرے۔ دو کام، جو کام نہیں کیا اس کو کرے۔ مثلا روزے چھوڑے ہیں تو کیا کریں؟ روزے رکھیں۔ فریضہ حج ادا نہیں کیا تو اس کو ادا کریں۔ زکوٰۃ ڈیو ہے تو اس کو ادا کریں۔ اور اسی طرح اگر مثلاً آپ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن درست نہیں پڑھتے، صحیح مسنون طریقہ ہی نہیں آتا آپ کو، تو کیا کریں؟ اصلاح کریں۔ تو اس نئے سال کے شروع میں ہم سب کو اپنی اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ نماز کا حساب سب سے پہلے ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، یعنی قبول نہیں ہوتی، واپس ان کے منہ پہ مار دی جاتی کہ اللہ کو ایسی نماز نہیں چاہیے۔ اور اس کے بنیادی وجہ کیا ہوتی؟ کہ وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے بارے میں بھی ہم نے کچھ خود ساختہ باتیں گڑی ہوئی اپنے لیے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے
کیا کہ اللہ تعالیٰ اب اتنی باریک باتیں تھوڑی دیکھیں گے کہ ہاں جی ایک حصہ بازو کا وہ خشک رہ گیا تھا تو وضو نہیں ہوا. نہیں، ایڑیوں کے بارے میں کتنی واضح حدیث ہے، وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. یہ بات آپ نے کب فرمائی تھی؟ جب ایک موقع پر آپ نے صحابہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور ان کی ایڑیاں خشک تھیں تو آپ نے فرمایا ان ایڑیوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے. کتنے ہی لوگ وضو کرتے ہیں، کوہنیاں خشک رہ جاتی ہیں، ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، پوری طرح چہرہ نہیں دھوتے ہی بعض اوقات لوگ چھینٹے مار دیتے ہیں اور کام ختم کر لیتے ہیں. پتہ ہی نہیں کہ وضو کیسے کرنا ہے، پتہ ہی نہیں کہ صحیح قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے. بہت سے لوگ رکوع کرتے ہیں لیکن پوری طرح جھکتا ہی نہیں، آدھا سا رکوع ہوتا ہے. سجدہ کرتے ہیں پوری طرح سر ٹکاتے ہی نہیں، پورے اعضاء سجدے کے زمین پہ لگاتے ہی نہیں، ناک زمین کو لگتا ہی نہیں، اور وہ اٹھ جاتے اور وہ سمجھتے ہماری نماز ہو گئی. بعض لوگ لباس صحیح طور پر نہیں پہنتے، بعض اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتے. کیا ان چیزوں کی اصلاح کرنا چاہیے؟ نہیں. سوچے کتنے سال کی ہوں میں، 20 30 40 50، کتنا اور جینا ہے. اگر اتنے سالوں میں بھی ابھی تک میں نے اپنی نماز کی اصلاح نہیں کی تو پھر آخر کب کروں گی؟ تو اس سال کا ٹارگٹ نمبر 1 کیا ہونا چاہیے؟ نماز کی 100% اصلاح. اور اس کے لیے نماز نبی کتاب اور کیسٹس، اور اس کے علاوہ بخاری کا کتاب الصلاۃ اور بھی کتابیں جو آپ کو ملتی ہیں ان کو آپ دیکھیے، اپنے آپ کو ایک ایک سٹیپ پہ چیک کیجئے کہ کیا میرا وضو، میرا لباس، یعنی جو بنیادی شرائط ہے نماز میں ایون داخل ہونے سے پہلے ان کے پورے مسائل مجھے معلوم ہے، پاکی اور ناپاکی کے سب باتیں مجھے معلوم ہیں. تو ان سب چیزوں کی اصلاح. پھر کہتے ہیں کہ پھر منہیات پر محاسبہ کرے. منہیات وہ چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے خطبے میں فرمایا کہ زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلیت پر آ گیا ہے. سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں جن میں سے 4 حرمت اور ادب والے ہیں. 3 تو پے در پے ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے. اس مہینے کے بارے میں بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ اس مقدس ماہ کی عظمت ابتدائے آفرینش سے ہے، یعنی جب سے دنیا بنی ہے یہ مہینہ مقدس اور محترم ہے. روایات میں آتا ہے کہ اسی ماہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، لوح قلم، جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کو پیدا کیا. اسی ماہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ان کی توبہ قبول ہوئی. عاشورہ محرم میں ہی حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات ملی. اسی ماہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی ماہ میں ان کو جب آگ میں پھینکا گیا تو آگ ان کے لیے گلزار بن گئی، باغ بن گئی. اسی مہینے میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی. فرعون غرق ہوا. حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے واقعے کو بھی ماہ محرم ہی میں بتایا جاتا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام اسی مہینے مقام علیہ تک اٹھائے گئے. حضرت ایوب علیہ السلام کے شفایاب ہونے کا مہینہ بھی یہی بتایا جاتا ہے جب انہوں نے ایک طویل کئی سال پر محیط بیماری کاٹی. حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اسی ماہ میں قبول ہوئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت بھی اسی ماہ میں ملی اور اسی ماہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیامت بھی اسی مہینے میں آئے گی. یہ ایک روایت کا ملخص ہے جو غنیت الطالبین سے لی گئی ہے. غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے. اسلام سے قبل لوگ عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ یہ روزہ رکھا کرتے تھے اور پھر اس پر خوشی بھی مناتے تھے. ابتدائی اسلام میں بھی عاشورہ محرم کا روزہ فرض ہوا. رمضان کے بعد یہ روزہ فرض تو نہیں رہا لیکن اس کا اجر اور ثواب باقی رہا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہودیوں کو عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا. فرمایا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہماری نجات کا دن ہے، یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے اس روز نجات ملی تھی. اس دن اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات بخشی تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا. تو بنی اسرائیل چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے تو ان کو فالو کرتے اور انہی کی پیروی میں انہوں نے یہ روزہ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم تم سے زیادہ موافقت رکھتے ہیں، یعنی تم ان کو فالو کرتے ہو تو وہ ہمارے لیے بھی ایک عظیم ہستی ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الحرام. عاشورہ محرم کا یہ روزہ
रमजान के बाद सबसे अफजल रोजा है, यानी 10 तारीख का रोजा जो है रमजान के बाद सबसे अफजल रोजा है। इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत है कि 10 मुहर्रम के दिन रोजा रखने से 1 साल के गुनाहों का कफारा होता है, इसलिए उस दिन रोजा रखने की कोशिश करनी चाहिए। मुस्लिम अहमद की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की मुशाबहत से बचने के लिए फरमाया कि अगर आइंदा मैं रोजा रखूंगा तो 9वीं और 10वीं का रोजा रखूंगा, और आइंदा साल आप मुहर्रम से कबल वफात पा गए, लेकिन ये हुक्म बाकी रहा। सहाबा कराम ने अमल किया, बाज उनमें से 9वीं और 10वीं का रोजा रखते और बाज 10वीं और 11वीं का रोजा रखते। आमतौर पर 11वीं के रोजे से मना किया जाता है कि इस दिन रोजा नहीं रखना चाहिए, हालांकि ऐसी कोई मुमानियत की बात नहीं है, न ही किसी सही हदीस से ऐसी कोई चीज साबित है। फिर हम देखते हैं कि इस महीने के अंदर कुछ ऐसे वाकयात पेश आए कि जो इस्लामी तारीख में बहुत ही तकलीफदेह वाकयात हैं, जिनकी वजह से इब्तिदाई दौर के मुसलमानों में भी शदीद इस्तिराब फैला और उसके बाद आज तक वो इस्तिराब मुसलमानों के अंदर मौजूद है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खानदान समेत इस महीने में शहीद हुए। सवाल ये पैदा होता है कि आपकी शहादत हमें क्या सबक सिखाती है, आपकी शहादत में हमारे लिए क्या नमूना है। इसमें कोई शक नहीं कि हजरत इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे थे, बहुत अजीज थे। आप उनको जन्नत के फूल कहा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी में नमाज की इमामत कराया करते और अगर कभी इनमें से कोई एक आपकी पुश्त पर बैठ जाता, जैसे आमतौर पे बच्चों की आदत होती है कि सजदे में जाते हुए वो एंजॉय करते हैं पीठ पर बैठने को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक सजदे से सर न उठाते जब तक कि वो बच्चे खुद अपनी मर्जी से उठ न जाते। हालांकि आपके पीछे लोगों की एक बड़ी तादाद होती जो नमाज पढ़ रही होती थी और वो सब भी आपके सर मुबारक उठाने का इंतजार किया करते थे। इससे पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे कितनी मोहब्बत थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत भी कोई ढकी छुपी बात नहीं। आप जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लाती तो आप खड़े होकर उनका इस्तकबाल फरमाते, उनकी पेशानी चूम लेते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने दुनिया से जाने के बाद सबसे पहले आकर मुलाकात की बशारत दी, जो सच साबित हुई। इस सानहे में जो भी जुल्म सितम हुआ वो भी तारीख की मुख्तलिफ रिवायात में हमारे सामने है। हम हर साल उसका तज़किरा पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन बात यह है कि ये सारे वाकयात हमारे लिए एक बड़ा गहरा सबक रखते हैं। और वो सबक क्या है कि इस्लाम की राह में, दीन की राह में कोई भी चीज जो कुर्बान करनी पड़े उसकी कुर्बानी से गुरेज न किया जाए। अगर सर कटाना पड़े तो वो भी खुशी से दिया जाए। फिर आप देखिए कि हजरत इमाम हुसैन का मुकाबला दुश्मनों से नहीं था, यानी काफिरों से नहीं था, मुसलमानों से ही था। और मुसलमानों के अंदर कुछ ऐसा इस्तिराब हुआ, कुछ गैरों की डाली हुई ऐसी गलत फहमियां थी कि जिनकी बिना पर दो ग्रोह आपस में टकरा गए। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर दीन के रास्ते पर चलने में अपने मुसलमान भी रुकावट बने तो उनकी रुकावट को भी कबूल नहीं करना चाहिए। हमेशा हक और उसूल ही का साथ देना चाहिए। आज हम अपने माशरे में देखते हैं कि इधर हमारे अपने ही घर के अंदर हमारे बहन भाई या हमारे शौहर हमारे किसी दीनी अमल को पसंद न करे तो हम फौरन ही हार मान बैठते। आज तो बल्कि हाल ये हो गया है कि इस्लाम पर अमल करने में सबसे पहली मुखालफत घरों से ही शुरू होती है। घर वाले ही पसंद नहीं करते क्योंकि मजमूई तौर पर माहौल इस तरह का हो चुका है कि जिससे इस्लाम दिन ब दिन अजनबी होता चला जा रहा है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसी तरह आज अगर हम चाहते हैं कि इस्लाम जिंदा हो, इस्लामी रिवायात जिंदा हो, तो ये उसी सूरत में हो सकती है जब हम कुर्बानी देना सीखें। वाक़या करबला सरासर कुर्बानी का सबक है। और कुर्बानी, अभी कुर्बानी की ईद भी हमने कुछ अरसा पहले, 1 महीना पहले बनाई है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपने बेटे को ज़िबा कर देना और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी गर्दन कटा देना, ये सब कुछ क्या माने रखता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी एक ख्वाब के आने पर, एक इशारा पाने पर अपने ही बेटे के गले पर छुरी क्यों रख दी? उसके पीछे क्या गरज थी?
क्या मकसद था, क्या माना था? यही ना कि जो अल्लाह चाहे वही सबसे मुकद्दम है। अगर अल्लाह ताला को ये पसंद है कि मैं अपना बेटा उसके नाम पर ज़बह कर डालूं, अपने हाथ से छुरी फेर दूं, तो मैं इससे भी पीछे नहीं रहूंगा। आज हम में से कितने हैं जो अल्लाह के दीन के लिए, इस्लाम की खातिर अपने बच्चों को इसी तरह कुर्बान करने का जज्बा रखते हों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब गैर कौमें उसकी तरफ इस तरह चढ़ दौड़ेंगी कि जिस तरह भूखे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। लोगों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? आपने फरमाया, नहीं, तुम तादाद पे बहुत हो गई, लेकिन तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ बैठ जाएगा। आज उम्मत मुस्लिमा पर ऐसी ही हालत है कि हम मौत से डरते हैं, जिहाद के नाम से खौफ खाते, और दूसरी तरफ दुनिया की मोहब्बत हमारे रगो पैर में सरायत कर गई है। हम में से बहुत से लोग दीन का, कौम का, वतन का जब नाम लेते हैं तो उसमें भी बसा औकात सिर्फ अपने मफादात होते हैं। हमारे यहाँ ये रिवायत बहुत कसरत से आम होती जा रही है कि हम अपने जाती फायदों की खातिर कौम को नुकसान पहुंचा देते हैं, जबकि कौमें वही तरक्की पाती हैं जहाँ फर्द खुद को इज्तिमाइयत के फायदे पर, अक्सरियत के फायदे पर कुर्बान करना सीखे। मुजाहिद अगर जिहाद न करे, फौजें अगर आगे बढ़कर न लड़े, तो हजारों लोगों की जिंदगियां खतरे में हो। एक फौज क्यों लड़ती है, क्यों अपनी जान का सौदा करती है? इसलिए कि वो दूसरे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बचाने का अज़्म रखती है, अपने दीन को बचाने और अपने रब का नाम बुलंद करने की नियत रखती है। और अगर ये मकासद सामने से हट जाएं और इंसान एक अल्लाह की राह में लड़ने वाला, एक फौज में शरीक होने वाला, अगर खुद को बचाने लगे और मैदान जंग से भागने लगे और अपनी जान को प्यारा रखे, तो फिर हजारों लोगों की जानें नहीं बच सकती। जितनी दफा भी जंग हुई और जब भी पाक फौज ने मुख्तलिफ महाजों पर कुर्बानियां की, और खासतौर पर 65 की वार सबके सामने है, तब देखे कि कुछ लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी करके बाकी कौम को बचाया। ये जज्बा जब तक किसी कौम के अंदर जिंदा हो कि इंसान उसूलों की खातिर, अपने दीन की खातिर, ईमान की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी कर सकता हो, तो ऐसी कौमें नाकाबिले तस्खीर होती है। लेकिन अगर इसके बरक्स, खुदा न खास्ता, अपनी जान प्यारी हो जाए, जिहाद का जज्बा ठंडा पड़ने लगे और खुद को बचाने के लिए कौमों को कुर्बान कर दिया जाए, तो ऐसी कुर्बानी इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। मुहर्रम का लफ्ज हुर्मत वाला है, हुर्मत वादे से निकला है। आज आप देखिए कि इस महीने में हम कौन से नेकी के ऐसे काम हैं कि जो करने का अज़्म रखते हो। कितनी हुर्मतें हैं जो हमारे माशरे में पामाल हो रही हैं, और हम उन हुर्मतों का लिहाज रखते हो। हम सबको इस बात पर सोचना होगा, गौर करना होगा। हमारे माशरे में लोगों के बाहमी ताल्लुकात, इनमें जान की हुर्मत, माल की हुर्मत और इज्जत व आबरू की हुर्मत हर मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान पर हक है। अगर हम इन तीनों का बारी बारी जायजा लें और इस हुर्मत वाले महीने के आमाल में, क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है, और नए साल के आगाज में अगर इंसान कुछ अच्छी बातों का अज़्म और इरादा करता है खुद को संवारने के लिए, इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी, तो ये कदम ब कदम इंसान का तरक्की की तरफ बढ़ता है। इस वक्त मैं खास तौर पर बात करूंगी इन 3 हुर्मतों के बारे में कि जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन का जान और माल और इज्जत जो है वो मक्का मुकर्रमा की हुर्मत से ज्यादा अहम करार दिया, और इनकी खातिर मरने वाले को, जान देने वाले को शहीद करार दिया गया। जो अपनी जान बचाते हुए, जो अपना माल बचाते हुए, जो अपनी इज्जत बचाते हुए कत्ल हो जाए, मार दिया जाए, वो शहादत का रुतबा पाता है। इससे पता चलता है कि इन चीजों की हिफाजत कितनी जरूरी है। आप देखिए कि जहाँ तक जान की हुर्मत का ताल्लुक है, किस कदर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम मुसलमानों के अंदर बहुत से कत्ल के वाकया इस तरह दिखाई देती। किसी दिन का कोई अखबार ले लीजिए, हाँ उर्दू का ले लीजिए, अंग्रेजी का ले लीजिए, ईद के दिन का ले लीजिए, या रमजान के पूरे महीने का ले लीजिए, या मुहर्रम का ले लीजिए, कहीं का भी ले लीजिए, कोई दिन ऐसा नहीं पाएंगे साल के 365 दिनों में से कि जब कोई न कोई शख्स बेगुनाह कत्ल न हो हमारे मुल्क के अंदर। हमने ये मुल्क इस्लाम के नाम पर लिया था, लेकिन यहाँ मुसलमान की जान ही महफूज नहीं। मुसलमान का खून इस तरह बहा देता है गोया
کچھ مسئلہ ہی نہ ہو یا کسی جانور یا کسی بکرے کو ذبح کرنا ہو، وہ بھی انسان کسی موقع اور کسی فائدے اور کسی ضرورت کے لیے کرتا ہے، لیکن انسان کو مار کر انسان کیا حاصل کرتا ہے؟ ہمیشہ کا نقصان کر دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بسا اوقات مال کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں، بسا اوقات عزت آبرو کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں، بسا اوقات بے وجہ قتل کر دیے جاتے ہیں کہ غصہ کسی اور پر ہے اور بم کہیں اور جا کے پھینکا کہ جس کی وجہ سے بے گناہ معصوم شہری مارے گئے جن کا کوئی قصور نہ ہو۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم نے ہندو سے یہ ملک جو الگ لیا تھا، کس لیے؟ اس کا نام کیا رکھا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پھر ہمارے اعمال انسانی حرمت اور انسانی جان کی حرمت کے بارے میں اتنے غیر ذمہ دارانہ کیوں ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم میں سے ہر وہ شخص جو دل رکھتا ہے، جو احساس رکھتا ہے، اسے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور اسی میں آپ دیکھیے کہ بے شمار خواتین سال کے دوران بے وجہ موت کے گھاٹ اتار دی جاتی۔ بہت سے چولہا پٹنے کے واقعات آپ سنتے ہیں کہ جو دراصل چولہا نہیں پٹا ہوتا، وہ تیل پھینک کر مار دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے۔ کل پرسوں میں ایک اخبار کی کٹنگ پڑھ رہی تھی، شیخ برا کے نزدیک ایک گاؤں میں ایک 16 سالہ بچی جو اسکول کی طالبہ بھی تھی اور اس کے ساتھ حافظ قرآن بھی تھی، اپنے گھر میں تنہا تھی کہ اتنے میں کوئی گنڈا آیا اور اس نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ جب اس نے ریزسٹ کیا، مزاحمت کی اور اپنے آپ کو بچایا تو اس نے اس پر تیل پھینک کر اس کو جلا دیا۔ جلی ہوئی حالت میں ہسپتال کے اندر آہیں بھرتی رہی، دلدوز چیخیں مارتی رہی، اور کسی طرح اس نے اخبار کے ایک کالم نویس کو خط لکھا اور اس میں بہت سی فریادیں کہ جنہیں پڑھ کر آنسو کنٹرول نہیں کر سکتا انسان، اور اس نے مجرم کا نام بھی لکھا اس بچی نے کہ تو اس کو پہچانتی تھی، سب کچھ بتایا۔ لیکن ہسپتال میں وہ کراتی ہوئی مر بھی گئی، اور جب بعد میں پتا چلا کہ اس ہسپتال سے اس کا ریکارڈ، اس کے کاغذات، اس کی بیماری، اس کی موت، سب کچھ غائب کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ کیا ہماری بے حسی کی علامت نہیں ہے؟ انسان تو جانوروں سے بھی گر گیا کہ جب وہ اس قسم کی حرکات کرتا ہے۔ پھر اسی طرح بے شمار واقعات۔ آج ہی مجھے کسی نے لکھ کر بھیجا کہ انہوں نے اپنے فرسٹ کزن کا واقعہ لکھا کہ وہ اچانک جل گیا، اور اس جلنے نے اس کے اوپر اتنا شدید نفسیاتی اثر ڈالا کہ جب وہ زخم ہیل بھی ہو گئے تو بعد میں وہ ہر وقت کہتا تھا میں جل رہا ہوں، میں جل رہا ہوں، یعنی اس کو جلنے کا جو خوف تھا وہ اس کے دماغ سے نہیں جاتا۔ تو ماں باپ بھی اس سے تنگ ہو گئے، انہوں نے ایک اپارٹمنٹ لے لیا اس کو الگ سے کہ جس میں اس نے ایک دن خودکشی کر لی۔ اس میں سب لکھا ہوا تھا کہ کیا والدین تک بھی اتنے سنگ دل اور ظالم ہو سکتے ہیں؟ اس میں سب لکھا ہوا تھا کہ کیا والدین تک بھی اتنے سنگ دل اور ظالم ہو سکتے ہیں کہ ان کو اپنے بچوں کی چیخیں اور آہیں اور درد اور دکھ محسوس نہ ہو؟ تو واقعی انسان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور بھی جب بچے پیدا کرتے ہیں، جوڑا بنتے ہیں، چڑیا چڑپ گھر بناتے ہیں، انڈے دیتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، باری باری ان انڈوں میں بیٹھتے ہیں، اور جب بچے نکل آتے ہیں تو ان کی خوراک بھی مل جل کر لاتے ہیں، اور وہ دونوں الگ نہیں ہوتے جب تک کہ بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے، خود کو سنبھال نہیں لیتے، خود اڑنے کے قابل نہیں ہو جاتے، وہ ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے ان بچوں کی خاطر۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں بے شمار واقعات کہ صرف انا کا مسئلہ بنا کر بچوں کی زندگیاں تک داؤ پہ لگا دی جاتی ہیں۔ طلاق کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، معصوم جانوں کی فکر نہیں۔ بسا اوقات چھوٹے چھوٹے واقعات، چھوٹی چھوٹی چیز کو انا کا مسئلہ بنا کر، بے صبری کا ثبوت دے کر، بسا اوقات شوہر کی طرف سے ایسی زیادتی ہوتی ہے، بعض اوقات عورت کی طرف سے، کیونکہ دونوں انسان ہوتے ہیں، فرشتے تو دنیا میں نہیں اتارے گئے، انسان ہی رکھے گئے ہیں۔ لیکن میں سوچتی ہوں جب ایسے واقعات سنتی اور پڑھتی ہوں تو دل کرتا ہے کہ انسان کیوں اتنا بے حس ہوتا چلا جا رہا ہے، کہ یہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے سب نچلوں سے نچلا کر دیا۔ یعنی انسان جب اپنی انسانیت سے نیچے اترتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، ان سے بھی نیچے اتر جاتا ہے، کہ جانور بھی اپنے بچوں کی خاطر اکٹھے رہتے ہیں، لیکن انسانوں میں بسا اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کی زندگیوں کو جہنم بنا دیتی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جان کی حرمت، محرم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان جان کی حرمت اور جان کی قدر و قیمت جانے، جان کے بعد دوسرے کے مال کی قدر و قیمت، دوسرے کی مال کی حفاظت، کیونکہ مال کی حفاظت یہ بھی ضروری ہے، اور کسی کا مال ہم پہ حرام ہے اور اس کی حرمت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کے ساتھ بتائی، حتیٰ کہ اسلام میں چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے جو چوری کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عزت و آبرو کی حرمت جو سب سے سستی ہو کر رہ گئی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جب مذاق اڑاتا ہے تو وہ اس کی عزت و آبرو پر حملہ آور ہوتا ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے برے نام رکھنا، یہ دوسرے کی عزت کو پامال کرنا ہے۔ مومن کی پہچان کیا بتائی گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی مسلم ہونے کا سرٹیفکیٹ تو اس کو ملتا ہے کہ جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ کیا ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا مذاق اڑائے؟ کیا ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی ہم کو برے نام سے یاد کرے؟ کیا ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی ہم پہ ہنسے؟ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری بے عزتی کرے؟ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں بھری محفلوں میں رسوا کرے؟ اپنے لیے ہم کبھی نہیں چاہیں گے۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہم دوسروں کی عزت و حرمت کا لحاظ اور پاس نہیں رکھتے؟ غیبت کیوں حرام کی گئی؟ بہتان لگانا، الزام لگانا کیوں حرام قرار پایا؟ غیبت کو زنا سے بدترین بتایا گیا، یعنی زنا کو سب برا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو اس سے بھی بڑی برائی قرار دیا، لیکن بہت سے لوگ جو بظاہر پاک دامن کہلاتے ہیں لیکن اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے کہ وہ اپنی نجی مجلسوں میں بیٹھ کر، اپنے کلوز سرکلز میں بیٹھ کر کس کس کا مذاق اڑاتے ہیں، کس کس کی برائی کرتے ہیں، کس کس کو بے وجہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب غیبت کی تعریف پوچھی گئی کہ غیبت کیا ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ذکر اس انداز میں کرنا کہ وہ سنے تو ناپسند کرے، جو اس کو اچھا نہ لگے۔ بسا اوقات ہم کسی کے سامنے تو بہت خوش آمد کر، بہت اچھی طرح آپا کہہ کے پکاریں گے، باجی کہیں گے، کچھ اور بولیں گے، لیکن پیچھے اس انداز سے نام لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سنے تو دوبارہ ہماری شکل نہ دیکھے۔ بعض اوقات ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بہت اچھی طرح ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، بظاہر بہت کائنڈ اور بہت کیئرنگ نظر آتے ہیں، لیکن جو ہی ان میں سے ایک اٹھتا ہے تو سارے ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ہر قسم کی برائیاں اس میں سے چن کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی چیز کہ جو کسی کی ذات کے بارے میں، کسی کی شکل و صورت کے بارے میں، کسی کے جسمانی سائز کے بارے میں، کسی کے حال حلیے اور لباس کے بارے میں ناگوار انداز میں کی جائے، یہ سب کچھ غیبت میں شمار ہوتا ہے اور اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر وہ بات اس شخص کے اندر ہو، یعنی میں سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص ہے ہی ایسا، یعنی ایک عیب اگر کسی کے اندر ہے تو یہ بھی برائی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ نہیں تو تم اس پر بہتان لگا رہے ہو، جو اس سے بھی زیادہ شدید بات ہے۔ بہتان لگانے سے انسان کی زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی بات سنی ہے تو بغیر تحقیق کے آگے کرنی شروع کر دے اور اس کو اس طرح بیان کرے گویا کہ وہ واقعہ بالکل سچ ہے۔ پھر اسی طرح قرآن پاک میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں تم کسی قوم پر جا پڑو، حملہ آور ہو جاؤ، پھر اپنے کیے پہ تم پشیمان ہو۔ یعنی کوئی ایسی بات اس وقت تک زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، کسی کے خلاف ایسی کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے کہ جب تک انسان اس کی تحقیق نہ کر لے۔